كريم قد أطل شهر الصيام والعمل أبشر إذا ما الشهر حل شهر الرجاء والأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اسی طرح سورہ دخان میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو قرآن کریم نے لیلۃ القدر کو لیلہ مبارکہ سے بھی یاد کیا اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر سے بھی یاد کیا. لیلۃ القدر کو لیلہ مبارکہ کیوں کہا گیا؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات فیصلے کی رات ہوتی ہے. خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یفرق فیہا کل امر حکیم کہ اس رات میں انسانوں کے آئندہ سال کے فیصلے اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ رات گویا کہ آسمانوں پر بھی بڑی فضیلت کے حامل اور چونکہ فیصلے زمین والوں کے لیے تھے لہذا اہل زمین کے لیے بھی بڑی فضیلت کے حامل. تو اللہ رب العزت نے اس رات کو لیلہ مبارکہ سے اس لیے موسوم کیا اور اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا. لیلۃ القدر کے معنی ہیں قدر کی رات یعنی عزت والی رات، فضیلت والی رات. اور اس رات میں چونکہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق فجر سے لے کر رات تک یعنی دوسرے دن کی فجر تک مسلسل فرشتوں کا بکثرت نزول ہوتا ہے زمین پر، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت کے حامل ہے جو تقریباً 83 سال کے برابر ہوتے ہیں. اگر بندہ زندگی میں 10 لیلۃ القدر بھی پا لیتا ہے تو گویا کہ وہ 800 سال سے زیادہ عبادت کو پا سکتا ہے. اور اگر بندہ 40-50 راتوں کو پا لے تو اس کا کہنا ہی کیا کہ وہ ہزاروں سال کی عبادتوں کو پا سکتا ہے. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ امت نے اس رات کو عبادت کی رات بنانے کے بجائے جاگنے کی رات بنا دیا اور اس رات میں بجائے عبادت میں مشغول ہونے کے بازاروں کو آباد کیا، مسجدوں کو چراغاں کیا اور پتہ نہیں طرح طرح کی خرافات کو رواج دیا. موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر اس کی ریس لگائی، جبکہ یہ وہ تمام کے تمام چیزیں ہیں جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ بھی اپنے آپ کو گویا کہ ہلاکت میں ڈالنا ہے. اسی لیے ہمارے بہت سارے نوجوان ان راتوں میں جاگ کر اس طرح سے ریسنگ کر کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو گویا گناہ کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رات میں ہم مسجدوں کو آباد کریں، عبادتوں کو اپنے گھروں میں کریں. اس لیے کہ عبادت جتنی زیادہ خاموشی کے ساتھ اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کی جاوے عبادت اتنی ہی زیادہ اللہ کے یہاں پر مقبول ہوا کرتی ہے. بہت ساری ایسی عبادتیں جن عبادتوں کے اندر میں راتوں کو مختلف طرح کی نمازوں اور مختلف طرح کے ذکر و اذکار ہے، ان چیزوں کا بھی احادیث مبارکہ میں کوئی ثبوت نہیں. ہمیں ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس رات میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پوچھنے پر ایک دعا تعلیم دی کہ میں اس رات میں کون سی دعا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کیا کیجئے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو درگزر کرنے والا، بخشنے والا، تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما. تو ہمیں
اس دعا کا ورد بکثرت کرنا چاہیے اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہر طرح کی خرافات کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلتوں سے بہرور ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔